جیسے جیسے 2018 کا الیکشن قریب آ رہا ہے ویسے ویسے پاکستان کی جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قیادت کے لہجے تلخ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی طرف سے بار بار یہ واضح الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں مارشل لاء کا دور گزر چکا، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہوا تو پھر سپریم کورٹ کے 17 ججز نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو بار بار یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ظفر اللہ خان صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قانون و انصاف، ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی، اور سینیٹر محمد علی سیف صاحب جو کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ ہیں یا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ ہوں گے، لیکن ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں اس سے پہلے کہ بیرسٹر صاحب آپ سے بات کروں، پہلے ذرا چیف جسٹس صاحب کی ایک یوم اقبال پر لاہور میں گفتگو ہے، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ سنیں۔ کہ ہمارے اینکرز، ہمارے دوست، اخباری نمائندے، یہ سارے بھوچال آ جاتا ہے، وہ مارشل لا، وہ مارشل لا، وہ کس چیز کا مارشل لا؟ وہ کس نے لگانا ہے مارشل لا؟ اور کس نے لگانے دینا مارشل لا؟ علامہ اقبال کا تصور اور قائد اعظم کا تصور صرف جمہوریت تھی۔ اس ملک میں جمہوریت رہے گی۔ پہلے تو میں یہ آپ سے کہا کرتا تھا کہ اس دن میں نہیں ہوں گا جس دن یہاں پہ اس طرح کا اقدام کیا۔ آج میں آپ کو یہ عندیہ اور آپ کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ میرے سپریم کورٹ کے 17 ججز نہیں ہوں گے جس دن یہ کسی اس طرح کا ہم پہ شک خون مارا گیا۔ شاید کچھ سیاستدان جو بار بار جوڈیشل مارشل لاء کی بات کرتے ہیں یا کچھ دانشور حضرات صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں، اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک پاکستان میں ایسی قوتیں موجود ہیں جو کہ موجودہ پارلیمانی سسٹم کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے بہت سینئر جو سیاستدان ہیں وہ بھی کبھی کبھی ایسا بیان دیتے ہیں کہ جس سے دل دھک دھک کرنے لگتا ہے۔ خورشید شاہ صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ اداروں کی کشمکش، اداروں کی انکروچمنٹ، اداروں کا ٹکراؤ خطرناک، چاہے وہ کسی پارٹی کی طرف سے ہو یا چاہے عدلیہ کی طرف سے۔ اب یہ مارشل لاء کی بات نہیں کر رہے، جوڈیشل مارشل لاء کی بات نہیں کر رہے، خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اداروں کا ٹکراؤ خطرناک ہے۔ ظفر اللہ خان صاحب، اداروں کا ٹکراؤ خطرناک ہے، یہ اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں، دوسری طرف چیف جسٹس صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کون سا مارشل لاء، کس نے لگانے دینا مارشل لاء؟ یہ مارشل لاء کی افواہیں کیوں نہیں ختم ہو پا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ایک مکمل جمہوری ریاست نہیں ہے، یہ ایک ٹرانزیشن میں ہے جہاں اتھارٹیرین مائنڈ سیٹ جمہوریت کی طرف جا رہا ہے۔ ہم سب نے ابھی تک دل سے اور پورے کانسیکوینسز کے ساتھ یہ بات کسی نے بھی تسلیم نہیں کی ہے کہ رائٹ ٹو رول پاکستان میں کس کا ہے۔ میں سیاستدانوں کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں جان بوجھ کے۔ ماشاء اللہ پاکستان میں لگتے رہے ہیں اور یہی عدالتیں ان کو جواز بخشتی رہی۔ سیاستدان مختلف پارٹیوں کے براہ راست بالواسطہ بھی ان کا ساتھ رہے ہیں، یہ ہمارا ماضی ہے۔ ہمارے بہت بڑے بڑے سیاستدان نے مارشل لاء کا ساتھ بھی دیا ہے، کوآپریٹ بھی کیا ہے یا پیداوار بھی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ایک فیز اور ہے پھر آگے جا کر، وہ ہے انڈائریکٹ کنٹرول ڈیموکریسی۔ اس کی کئی شکلیں کب سے آتی رہی ہیں، بعض اوقات چلتی رہتی ہیں، وہ بھی ایک ایشو ہے پاکستان میں۔ میرا اپنا خیال یہی ہے کہ پاکستان کم و بیش اس سطح کی ابتدائی مقام پہ پہنچ چکا ہے جہاں عملاً مارشل لاء، یا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیو جورے مارشل لاء، قانون کی زبان میں مارشل لاء لگ جانا، زمام اقتدار بظاہر سنبھال لینا، یہ شاید اب پاکستان کے لیے مشکل ہے۔ میں نے عمومی بات کی ہے کہ اوور آل مائنڈ سیٹ ہمارا مکمل ڈیموکریٹک۔ اچھا، ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، بلاول صاحب نے ایک بات کی ہے، نون لیگ کے بارے میں بات کی ہے، لیکن ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں سیاستدان؟ میاں صاحب جو ہیں، جو اپنا پورا زندگی میں صرف اور صرف حکم پہ چلتا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ آپ پھر سے مجھے ڈکٹیشن دو، میں وہ ڈکٹیشن فالو کرنے کے لیے تیار ہوں، ڈیل کاٹنے کے لیے
کوشش کر رہا ہے. جب وہ جنرل ضیاء سے ڈکٹیشن لے رہا تھا تب اس کو ووٹ کی عزت کا بات نہیں یاد آ رہا تھا. جب بی بی کے خلاف وہ سازش کر رہا تھا, ڈکٹیشن لے رہا تھا, تب اس کو کوئی ووٹ کی عزت کا بات نہیں آ رہا تھا. ایک بار نہیں 2 بار بی بی کے خلاف صرف نہیں, انہوں نے چودھریوں کے خلاف سازش کی, انہوں نے جنیڈوز کے خلاف سازش کی, انہوں نے اپنے لوگوں کے خلاف سازش کی, اور ابھی بھی 2 شریف آپس میں لڑ رہے ہیں. تو ڈکٹیشن کا بات جہاں تک ہے, نون لیگ وہ پارٹی ہے جو ڈکٹیشن پر چلتی تھی, اور آج بھی ان کا جد و جہد یہ ہے کہ ہمیں واپس اپنائیں, ہم پھر سے آپ کا ڈکٹیشن پر چلنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو یقین ہے کہ 2 شریف آپس میں لڑ رہے ہیں؟ پنجاب میں تو اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف ایک ہی چیز ہیں. دیکھیں, پہلے تو یہ آپ کا سوال جو اداروں کا ٹکراؤ اور جمہوریت کا تھا, کیونکہ ظفر اللہ صاحب نے بات کی, آپ نے 2 پوائنٹس آف ویو دکھائے, ایک لیڈر آف دا اپوزیشن کا دکھایا اور ایک چیف جسٹس کا دکھایا. پرووک کیوں ہوا ڈیبیٹ؟ آج آپ کو ایک اور ٹیپ چلانی چاہیے تھی میاں صاحب کی. میاں صاحب بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جوڈیشل مارشل لا ہے, آج بھی انہوں نے اس قسم کی بات کی. نہیں, میاں صاحب نے نہیں کہا, یہ شیخ رشید صاحب نے, لیکن انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کی بات کی. آج اگر آپ ان کا بیان سنیں تو انہوں نے آزادی اظہار کی بات, اور اپنے ہی صوبے کو, جو آپ نے کہا کہ دونوں شریف, ان کے ہی صوبے میں جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے, ان کو ریلی جب نہیں نکالنے دی تو پہلے ٹویٹ مریم صاحبہ کا آیا, اور آج میاں صاحب نے بھی اس پہ بات کی. تو یہ آپ کا وہ جو سوال ہے کہ یہ یا تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی اسٹریٹجی ابھی بھی چل رہی ہے, یا جو سپریم لیڈر ہیں ان کا اب اتفاق نہیں ہے جو پریزیڈنٹ ہیں. جہاں تک بات ہے تنازع کی, دیکھیں یہ پرووک ہو رہا ہے, خود میاں ایک پرووکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بار بار آ رہی ہے اس قسم کے شک و شبوک کر کے. اور دوسرا جو پی ایم ایل این کی اس وقت پالیٹکس ہے, انٹرنل ڈیموکریسی کتنی ہے. اب اس وقت جب کہ ایک نئے پریزیڈنٹ ہیں تو میاں صاحب کو پیچھے ہٹنا چاہیے, گھر بیٹھنا چاہیے, لیکن اب وہ سپریم لیڈر بن گئے ہیں, یعنی کہ وہ تا حیات لیڈر بن گئے ہیں, اور یہ کتنا ڈیموکریٹک ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم اداروں کے ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے انٹرنل دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں کیا میکنزمز ہیں, ہم کتنے ڈیموکریٹک ہیں. اور میاں صاحب آج جو اس وقت جمہوریت کمزور ہوئی ہے, تو میاں صاحب اور ان کی جو جماعت ہے اس کی جو شاہانہ ایک حکمت عملی کہ وہ سارے پاورز اپنے ایک چھوٹے سے کلیک, جس کو ہم کلیپٹوکریسی کہتے ہیں, چھوٹا سا کلیک جو ہے وہ چلاتا ہے, اور عوام کو, پارلیمنٹ کو, کیبنٹ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ڈیسیشن میکنگ کیسے ہوتی ہے. اور ون آف دا ریزنز کہ آج چیف جسٹس صاحب, اگر وہی بات ہے کہ جب گیپ ہوتا ہے سسٹم میں تو کوئی نہ کوئی اس کا اپروپریٹ کرتا ہے.